بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی نشانیوں پر بات وقتاً فوقتاً ہم اسی پہ کر رہے تھے۔ یہ بیسیکلی ایک عادت ہے، ایک طریقہ کار ہے سوچنے کا۔ اللہ کی نشانیاں ویسے اگر ہم روٹین میں کام کریں اور اس پر غور نہ کریں تو پھر شاید ہمیں محسوس نہ ہو، لیکن جو باتیں ہم ان ویڈیوز کے اندر کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو عادت بنائیں اور اس پر غور و فکر شروع کریں تو ہر جگہ پہ میں اللہ کی مدد، اللہ کی نشانیاں، اس کے احسانات، اس کی مہربانیاں وہ نظر آتی چلی جائیں گی۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک نوالا جو میں اور آپ لیتے ہیں، اس نوالے کے اندر دیکھیں، میں نے تو اپنے منہ میں ڈال دیا، اس کے حوالے کر دیا، لیکن اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو چبایا جاتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں ہمارے دانتوں کے اینگل، اور پھر دانت ہی نہیں صرف کام کرتے بلکہ زبان اور دانت مل کے ایک کوارڈینیشن کے تحت یہ کام کرتے ہیں، اور اس میں میرا کوئی رول نہیں ہوتا۔ وہ بالکل آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہوتے ہیں۔ دماغ ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، دماغ کو سگنل مل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا، کبھی اتفاق سے زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ کتنی شاندار کوارڈینیشن ہے کہ یہ والی تکلیف کبھی اتفاق سے ایسے ہوتی ہے جب ہم بہت زیادہ بے دھیانی میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ادروائز ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ دانت چل رہے ہوتے ہیں اور دبا رہے ہوتے ہیں کھانے کو، چھوٹے وہ نوالے کو چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، زبان ان کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے نوالے کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لے کے آنا، لیکن اس میں بالکل بھی ایسی شاندار قسم کی کوارڈینیشن ہوتی ہے کہ چبائی نہیں جاتی زبان۔ پھر ذرا ایک اور اینگل سے آپ سوچیں کہ جب ہمارا نوالا ہمارے منہ کے اندر ہوتا ہے، یہ جسے ہم تھوک کہتے ہیں، اگر یہ ہمارے منہ کے اندر نہ ہو اور آٹومیٹک سکریٹ نہ ہو، باہر نہ نکلے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نوالا چبا سکتے ہیں؟ بالکل بھی بہت مشکل ہو جائے نوالا چبانا۔ اور اس کو یہ جو سکریشن ہوتی ہے، سیلوا سکریشن ہوتی ہے، سلائیوا، اس کا تو یہ ہمارے کنٹرول میں تو نہیں، آٹومیٹک شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کا اپنا ایک غذا کو نرم کرنا اور چبانے میں آسانی فراہم کرنا، اور اس کا منہ کے اندر ادھر سے ادھر جانا، اس میں بڑا زبردست رول ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اس کا جو کیمیکل ری ایکشن ہے وہ ہماری خوراک کو قابل ہضم بھی بناتا ہے۔ آپ تصور کیجئے نا، یہ جتنے سٹیپس ہیں، ان میں کہیں میرا کنٹرول چل رہا ہے؟ ان میں میرا مہربان رب، وہ میری اتنی نگرانی کرتا ہے اور اتنی زیادہ اس کی مہربانیاں ہیں کہ وہ یہ نوالا بھی میں نہ چبا سکوں، یہ نوالا بھی اپنے میں حلق کے اندر نہ اتار سکوں، اگر یہ سارے فیکٹرز اتنے آٹومیٹک اور اتنے خوبصورت طریقے سے خود بخود عمل نہ کر رہے ہوں۔ اب کوئی عقل کا اندھا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ اللہ تو نعوذ باللہ موجود نہیں ہے، یا اللہ میں تو بالکل آزاد ہوں، میں تو اپنی مرضی سے کام کروں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نوالا ہمیں بتاتا ہے، اس کا چبایا جانا اور اس کا حلق سے اترنا وہ ہمیں اللہ یاد کروا دیتا ہے، بشرطے کہ ہماری ان آنکھوں کے ساتھ یہ آنکھیں بھی کام کر رہی ہوں اور ہماری عقل بھی چلتی ہو، باغی کے طور پر نہیں، بالکل صحیح عقل کا جو کام ہے، نشانیوں کو چنتے ہوئے اگر وہ کام کرے گی تو انشاءاللہ ایک نوالے سے بھی ہمیں اللہ ملے گا اور اللہ کی نشانیاں ملیں گی اور اس کے احسانات ہمیں نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ ہماری یہ بات اگلی ویڈیو میں اس سے آگے چلے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔